تو یہ لوگ جو بیچارے نوجوان دہشت گرد ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، 18-19 سال کے لڑکے یا 20-22 سال کے، یہ تو بیچارے غریبوں کے بچے ہیں. بچپن میں غربت کی وجہ سے ظالم ٹولے کے ہاتھ آ جاتے ہیں، جو مذہبی تعلیم کے بہانے انہیں دہشت گردی سکھاتے ہیں اور پھر ایسا برین واش کرتے ہیں کہ ان کو جنت کی خوشخبریاں صرف ان خودکش حملوں کی صورت میں دکھاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والی موت ہے. لیکن یہ بات سمجھنے سے اب یہ لوگ قاصر ہو چکے ہیں. ان دہشت گردوں کے سرغنوں کو کبھی کسی نے سامنے آتے نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو قربان کرتے نہیں دیکھا کبھی. اگر قربانیاں دیتے ہیں تو غریبوں کے بچے جن کے برین واش کیے جاتے ہیں. بہرحال ایسے 2 دہشت گرد جو پکڑے گئے، ہمارے اپنے لڑکوں نہیں پکڑے. یہ فرشتوں کا اترنا اور تسکین دینا جہاں ان زخمیوں پر ہمیں نظر آتا ہے، وہاں پیچھے رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے اس خاص فضل کی وجہ سے تسکین پا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رکھا ہوا ہے، اس ایمان کی وجہ سے جو زمانے کے امام کو ماننے کی وجہ سے انہیں پیدا ہوا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جاؤ اور میرے بندوں کی دلوں کی تسکین کا باعث بنو. ان دعائیں کرنے والوں کے لیے تسلی اور صبر کے سامان کرو. اور جیسا کہ میں نے کہا، ہر گھر میں مجھے یہی نظارے نظر آئے. ایسے ایسے عجیب نظارے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہوئے ہیں. ہر ایک انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ کے حضور کرتا ہوں. اس کی تصویر نظر آتا ہے. اور یہی ایک مومن کا ترہ امتیاز ہے. مومنوں کو غم کی حالت میں صبر کی تلقین خدا تعالیٰ نے کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس ایک بندہ تو خدا تعالیٰ کے آگے ہی اپنا سب کچھ پیش کرتا ہے، جو اللہ کا حقیقی بندہ ہے، عبد رحمان ہے. جزا فضا کے بجائے، شور شرابے اور جلوس کے بجائے، قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے، جب صبر اور دعاؤں میں اپنے جذبات کو ڈھالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے. مومنوں کی جماعت کو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی آزمائشوں کے متعلق بتا دیا تھا. یہ فرما دیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی. فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. بس صبر اور دعائیں کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ نے خوشیوں کی خبریں سنائی ہیں، اپنی رضا کی جنت کا وارث بننے کی خبریں سنائی ہیں.
اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو بھی جنت کی بشارت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ ایسے لوگوں کی خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول بن جاتی ہیں۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو انہی خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ابتلاؤں میں استقامت دکھاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے تسلی کا سامان کرتے ہیں۔ جو مومنین ہر طرف سے ابتلاؤں میں ڈالے جاتے ہیں، جانوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اموال کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، عزتوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر طرف سے بعض دفعہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مدد کے دروازے ہی بند ہو گئے۔ اس وقت جب مومنین بشر صابرین کو سمجھتے ہوئے استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے سمیٹنے والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک دم ایسی فتح و ظفر اور نصرت کی خبریں ملتی ہیں، اس کے دروازے کھلتے ہیں کہ جن کا خیال بھی ایک مومن کو نہیں آ سکتا۔ ایسے ایسے عجائب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ بس استقامت شرط ہے، اور مبارک ہیں لاہور کے احمدی جنہوں نے یہ استقامت دکھائی، جانے والوں نے بھی اور پیچھے رہنے والوں نے بھی۔ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جو سچے وعدوں والا ہے اپنے وعدے پورے کرے گا، اور دلوں کی تسکین کے یہ جو وعدے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے کا ہی نشان ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے، پھر استقامت اختیار کی، یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ اس استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض خطر میں پاویں، اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے۔ اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل نہ پیدا کریں، صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں، ذلت پر خوش ہو جائیں، موت پر راضی ہو جائیں، اور ثابت قدمی کے لیے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے، نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے، اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہر چہ بادہ بات کہہ کر گردن کو آگے کر دیں اور قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزا فضا نہ دکھلائیں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے۔
آج ہمارے شہداء کی خاک سے بھی یقیناً یہ خوشبو آ رہی ہے، ہمارے دماغوں کو معطر کر رہی ہے۔ ان کی استقامت ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو استقامت اور صبر کا دامن تم نے پکڑا ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ ابتلا کا لمبا ہونا تمہارے پائے استقلال کو ہلا نہ دے، کہیں کوئی ناشکری کا کلمہ تمہارے منہ سے نہ نکل جائے۔